اور اسی طرح اس میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ سچے پیار کا نتیجہ زنا تک لے جا کے چھوڑ دیتا ہے. آج نہیں تو کل شادی کرنا ہی کرنا ہے نا, چلو جو کام شادی کے بعد کرنا ہے پہلے کر لیں گے. اللہ کے لیے غور کرو. میں اسی لیے بولا آج میں کچھ حقیقتیں بولنا میری مجبوری ہے, اس لیے میں بولوں گا کیونکہ یہ میسیج لاکھوں لوگوں تک پیغام جانا ہے. ان بچوں کو ان برائیوں سے نکالنا ہے, ان بے غیرت ماں باپ کی غیرت جگانا ہے. اس لیے کچھ کڑوے الفاظ آج آپ کو سننا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو شادی سے پہلے ہی کسی نہ کسی سے عشق کرتے ہوئے نظر آئے. آج لوگوں کی اکثریت, میں مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں, غیر مسلموں کی بالکل بھی نہیں بول رہا ہوں. آج میرا عنوان پورا یاد رکھ لو. ہماری اپنی بچیوں کے بارے میں بول رہا ہوں, مسلمان بچیوں کی اکثریت. میں پرسنٹیج دے دوں تو پھر شاید وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا, لیکن حقیقت یہی ہے اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے عشق کر بیٹھے, چاہے وہ اسکول میں کرے یا کالج میں کرے یا شادی سے کچھ دن پہلے کرے, بلکہ شادی کے بعد بھی کرنے والے لوگ آج ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اکثریت ایسے واقعات دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ہماری بچیاں ہمارے اپنے محلے میں, ان کے گھروں کے سامنے, ان کے محلوں میں جو چلتے پھرتے کسی سے بات کرتے ہوئے, کسی کے ساتھ گھومتے ہوئے جب نظر آتی نا, ماں باپ کی حیا, ماں باپ کی غیرت کدھر چلے گئی پتہ نہیں ہوتا. ہماری بچیاں ہی یہ سب اعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, ایسے گناہ کرتے ہوئے. اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آج تو یہ زنا کے دروازے اور عام ہو چکے ہیں. یہ عشق اور محبت کے فتنے تو اور زیادہ عام ہو چکے. سوشل میڈیا آیا, یہ گناہ کے دروازوں کو اور کھول دیا, آسان کر دیا, زنا کو قریب کر دیا. اور اس سوشل میڈیا کے فتنوں سے یہ چیٹنگ, یہ ایک دوسرے سے بات کرنا, یہ ایک دوسرے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانا, یہ آج ہر گھر کا مسئلہ بن گیا, ہر گھر کا مسئلہ. اللہ کے لیے غور کرو. آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کی بچیاں ایسا نہیں کر رہی ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچیاں ایسا نہیں کر رہی. اچھے دیندار گھرانے, اچھے متقی پرہیزگار نمازی گھرانوں کے بچیوں کو بگڑتے ہوئے, لوگوں کے ساتھ, غیر محرم کے ساتھ بھاگتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے کئی لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا. یاد رکھو. تو آج یہ کالجز, یہ سکولز اور یہ بازار اور یہ تمہارے شادی خانے, یہ کیا بن گئے؟ یہ آج زنا کے اڈے بن گئے. خاص طور سے یہ کالجز اور سکولز تو زنا کے اڈے بن رہے ہیں. کوئی سبق اس کالج کو جا کے, اسکول کو جا کے پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن عشق کا سبق تو ضرور پڑھ کے آتی ہے بچی اور بچہ. آج عشق ہو جاتا ہے 6th کلاس میں, 5th کلاس میں, 7th کلاس میں ہو جاتا ہے آج ہمارے بچوں کو. اللہ کے لیے غور کرنا. تو پھر یہ اور ایسا روپ لے لیا یہ عشق اور محبت کا فتنہ کہ یہ صرف نوجوان لڑکے لڑکیوں کے حد تک ہی نہیں رہا. اس سے پہلے کئی مرتبہ میں بولا, شادی سے پہلے ہی نہیں رہا, بلکہ یہ عشق کا جو نام دے دیے تو عشق ہو جاتا ہے کبھی کسی نوجوان لڑکے کو بھابھی سے, کبھی بھابھی کو عشق ہو جاتا ہے دیور سے, کبھی سسر سے عشق ہو جاتا ہے بہو کو, کبھی سسر کو بہو سے عشق ہو جاتا ہے, کبھی ساس سے داماد کو عشق ہو جا رہا, کبھی 4 بچے والی ماں سے نوجوان لڑکے کو عشق ہو جا رہا, کبھی 70 سال کی بوڑھی کو 35 والے نوجوان سے عشق ہو جا رہا. آپ نکال کے دیکھو, مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں میں, یوٹیوب پہ نکال کے دیکھو, ایسے نیوز بھرے پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. مسلمانوں کے یہ حالات ہے. کوئی عمر, کوئی رشتہ, کچھ بھی نہیں ہے, بس اس کو ایک نام دے دیے عشق. اور یہ نام بھی دینا ہے نا, نام کیسے دے دیتا ہے. دیکھو شیطان آج ایسے نام دے دیا نا, صرف اس کا نام کیا بدل دیا, ہم اس حرام چیز کو حرام نہیں سمجھے, حلال سمجھ لیے. حالانکہ یہ عشق, یہ محبت کی شیطان کے بدلے ہوئے نام ہے. حالانکہ اس کا نام ہونا تھا اصل میں یہ زناکاری, یہ بدکاری, یہ ہوس پرستی, یہ اس کے نام تھے. اس کو عشق کا نام دے دیا, محبت کا نام دے دیا, پیار کا نام دے دیا, لو بول کے نام دے دیا, تو بس یہ اس کے لیے جائز ہو گیا. آج شیطان ایسے چال چلتا ہے, ننگے پن کو, ننگے ناچنے کو, بے حیائیوں کو, بے شرمیوں کو آرٹ کا نام دے دیا. کلا ہے, آرٹ ہے, فیشن ہے, یہ ڈانس ہے. اس طرح جو ہے نا آج شیطان ناموں کو بدل کے لوگوں کے سامنے خوبصورت دکھا دیا. اب جو بے حیائی, جو ننگا پن, جو بے شرمی,
ایسی چیزوں کو جب آپ آرٹ بولیں گے، کلا بولیں گے، ڈانس بولیں گے، ہماری اندر کی وہ ٹیلنٹ ہے بولیں گے، اور سب کو ملا کے اگر خالی فیشن بول دیں گے نا تو چلو ہر حرام چیز حلال ہو جاتی اس میں. فیشن کا نام دے دیے تو ہر حرام چیز حلال ہو گئی اس میں. اس طرح شیطان نام بدل بدل کے آج لوگوں کے سامنے ان برائیوں کو خوبصورت دکھایا تو مسلمان بھی اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ایسے لوگوں کو سنو غور سے، کیسے لوگ جو شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، جو لوگ زناکاریاں کرتے، افیئرز کرتے، عشق اور محبت کا نام دے کے جو کچھ بھی اعمال کرتے، ایسے لوگوں کو پہلے طوائف کہا جاتا تھا. پرانے فلموں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا ایسے لوگوں کو طوائف کہا جاتا تھا. اور عام زبان میں، موٹی زبان میں طوائف نہیں تو ایسے لوگوں کو رکھیل کہا جاتا تھا، رنڈی کہا جاتا تھا. ایسے ناچنے گانے والیوں کو کھوٹوں پہ ملتی تھی، یہ صرف کھوٹوں پہ ناچتی اور گاتی تھی. آج ان کو ایکٹریس بول دیے، آج ان کو چہیتی ہیروئن بول دیے، نام بدل لیے. تو اس حرام چیز کو حرام بھی نہیں سمجھ رہے، اب اس کو حلال سمجھ کے ہم سب گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے. وہی طوائفوں کو، وہی ناچنے گانے والی گندی عورتوں کو گھروں میں ہم لوگ دیکھ رہے، وہی چیزیں ہمارے بچے سیکھ رہے. تو یہ شیطان کے بدلے ہوئے نام جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ تمام چیزوں میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یاد رکھنا، آج ان کو ایکٹریسز اور ڈانسر، اور ڈانس کے نام پہ تو آج ہماری مسلمان بچیاں، کتنے شوز ایسے ہیں جو ڈانس شو کے نام پہ آتا ہے. مسلمان بچیاں اچھی اچھی مسلمان گھرانے کی، کبھی آ جاتے ہیں نا، وہ موبائل پہ کبھی نیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے نظر آتا ہے اس کی ماں، اس کا باپ داڑھی والا ٹوپی والا باپ، ماں پورے پردے میں آتی انہیں نقاب کر کے، اس کی بیٹی آ کے ڈانس شو پہ ناچ رہی، انہیں پورے کپڑے اتار کے ناچ رہی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے ناچ رہی. اب اس کے پورے نیچے فالوورز پھر ہمارے، اب اس کو دیکھ کے سب لوگ انسپائر ہو رہے ہیں، ارے ڈانس کرنا کہتے، آرٹ ہے، کلا ہے، فیشن ہے، چلو جائیں گے. ننگا پن، یہ اریانی، اس کو آج برائی نہیں سمجھے بلکہ اس کے اندر اور ملوث ہوتے چلے جا رہے. اور اس کو آج نام بدل بدل کے اس زناکاری کو کیا کیا نام دے دیے، لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں، ڈیٹنگ کہتے. کیا ہے؟ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی مل کے رہنا تھوڑے دن، ایک دوسرے کو سمجھ میں آتا. لیو ان ریلیشن شپ بولے تو دونوں مل کے الگ رہتے، اب کتنے بھی سال ان کو مرضی میں ایسے ہوتی دن زندگی گزارتے، ہو گئے تو 2-4 بچے بھی ہو جاتے لیکن شادی نہیں کرتے. اس کو لیو ان ریلیشن شپ نام دے دیے. بعد میں سمجھ میں نہیں آیا تو تیرا راستہ تو دیکھ لے، میرا راستہ میں دیکھ لیتی. اور یہ ننگا پن 10 سال پہلے جتنا نہیں تھا اتنا آج ہے. یہ عشق اور محبت کی کہانیاں، فتنے، زناکاریاں 20 سال پہلے، آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا آپ کو پاک صاف زمانہ، پاک صاف لوگ نظر آتے. جتنا زمانہ ہم قریب کے لوگوں کو دیکھیں گے اتنے گندے اور اتنے ناپاک لوگ بنتے چلے جا رہے. آپ پوچھو آپ کے بڑے لوگوں سے، 20-30 سال پہلے، 40 سال پہلے کیا ایسے فتنے تھے؟ کیا ایسی زناکاریاں تھیں؟ کیا ایسا ننگا پن تھا؟ کیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہاں تھا ہوگا بہت کم. میں بول رہا ہوں نا، ایسی زناکار عورتیں وہ خالی کھوٹوں پہ، اڈوں پہ ملتی تھی. اور ناچنے گانے والیاں وہ پرانے فلموں میں کوئی ایک سانگ، ایک گانے پہ ناچنے کے لیے آتی تھی ویسے کپڑے پہن کے. آج ہر ہیروئن وہی چیز ہے، آج ہر ایک کا گانا، ہر ایک کا ناچ وہی بن گیا ہے. تو یہ بے شرمی، بے حیائی ختم ہوتے چلے کیا ہے، زیادہ بڑھتے چلے جا رہی ہے، حیا ختم ہوتے چلے جا رہی ہے. تو یاد رکھو، آج کوئی اگر چھوٹے کپڑے پہن کے، کم کپڑے پہن کے ناچتی ہے یا باہر نکلتی ہے تو کیا بول کے نکل رہی؟ ارے بھائی یہ تو فیشن ہے. تم اگر دیکھ رہے نا، تمہاری نظر گندی ہے، تمہاری نظر بری ہے، دیکھنے والے کی نظر کو بری بول رہے، لیکن کم کپڑے پہننے والی کو بری نہیں سمجھا جا رہا. آج انہیں فیشن کر رہی، تمہاری نگاہ گندی ہے، تمہاری نظر بری ہے، تمہاری نیت بری ہے، تم کہیں کو ایسا دیکھ رہے.